میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، ممکن ہے کہ ان بعض مضامین ان کے لیے نئے ہوں، تو میں ان کے لیے ایک اور سب کے لیے اور اپنے لیے ایک یہ بات کہتا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ مخلوق پر، یہ مولا معصوم امام کا یہ فرمان ہے، مولا علی کا یہ جملہ ہے، المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے۔ یہ 14 مخلوق ہیں اللہ کی، یہ مخلوق وہ مخلوق ہے جن کے ذریعے سے وہ تجلی کرتا ہے، اور کس کے اوپر کرتا ہے؟ مخلوق کے اوپر۔ ہم بھی مخلوق ہیں اور وہ بھی مخلوق ہیں، مگر ایسی مخلوق وہ ہیں، ایسی مخلوق ہمیں ہے کہ وہ مخلوق ایسی ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تجلی کر رہا ہے، اور ہم مخلوق ایسے ہیں کہ اللہ کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو 14 کے دروازے پہ آنا۔ یہ مولا فرما رہے ہیں نا، یہ اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے جی۔ اور کیسے؟ میں مثلا قرآن مجید سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ عجیب آیت ہے، یعنی اور صرف حضرت موسیٰ کا نام حضرت موسیٰ کا لیا ہے، لیکن سارے نبیوں کو اللہ نے اسی انداز سے بھیجا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی آیات کے ساتھ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں اور ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں۔ یعنی کون بتائے گا کہ اللہ کے ایام کیا ہے؟ کون بتائے گا کہ اللہ عالم ہے تو کیسا ہے، اللہ کریم ہے تو کیسا ہے، اللہ مثال کے طور پہ ستار ہے تو کیسا ہے، اللہ ودود ہے تو کیسا ہے؟ یہ جو اس کی صفات ہیں وہ کون بتائے گا؟ وہ وہی بتائے گا جو ان صفات کو جانتا ہوگا اور جو اس کی ذات کا علم رکھتا ہوگا۔ تو اللہ تجلی کر رہا ہے مخلوق سے مخلوق پر، یہ سیدھی سادی سی بات ہے۔ اور یاد رہے کہ اس نے جو 14 آئینے بنائے ہیں نا، انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ ہے اللہ سمجھانے کا کام۔ جی اللہ سمجھانے کا کام۔ اور یاد رہے اللہ جتنا جو سمجھنا چاہتا ہے، بھائی جملے کو محسوس کیجئے گا، جو جتنا زیادہ بہتر اللہ سمجھنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے اتنا ہی بہتر 14 کو سمجھے، اس لیے کہ جتنے یہ سمجھ میں آتے چلے جائیں گے اللہ سمجھ میں آتا چلے گا۔ اگر میں اس والی بات کو لفظ بدل کر کہوں کہ عشق کی 2 قسمیں ہیں، بھائی توجہ بڑھا دیجئے خدا کا، عشق کی 2 قسمیں ہیں۔ عشق کی ایک قسم ہے عشق حقیقی اور ایک قسم ہے عشق مجازی۔ یاد رہے چمڑی سے عشق مجازی نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا بھائی جوانوں مجھ سے، چمڑی سے عشق مجازی نہیں ہے، یہ عشق غلط ہے۔ ہاں یہ تو پودوں کا مسئلہ ہے، یہ تو حیوانوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اندر ہم جسم نامی بھی رکھتے ہیں، پودوں والی صلاحیت بھی ہے، ہم جو ہے وہ جو ہے اپنے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم حیوان بھی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ حیوانوں میں سب سے اچھا حیوان، ہاں حیوان ناطق کہا گیا ہے نا، حیوان انسان کی تعریف، توجہ ہے، انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق، جو تعریف سب نے کی ہے، جو فلاسفہ نے کی ہے، جو انگریزوں نے کی ہے، جو مسلمانوں نے کی ہے، جو سب نے کی ہے، وہ یہی تعریف ہے کہ انسان الانسان ہوا حیوان ناطق۔ علماء کرام، صاحبان علم، صاحبان دقت، آپ سب مطالعہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو مجلس میں نہیں آئے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آپ بات نہیں سن رہے، کچھ نہ کچھ پہلے سے ہر ایک کے پاس ایک معلومات ہے نا۔ ہم سب جو ہیں وہ یعنی انسان، اس کی تعریف میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسے کہا گیا ہے ایک سمجھدار حیوان، جو سمجھتا بھی ہے سمجھاتا بھی ہے۔ الانسان ہوا حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انسان حیوان ناطق ہے، یہ در حقیقت، ایک صلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات۔ یہ جو فطری چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، میں بات کر چکا ہوں، یہ اس کے بدن کا تقاضا ہے، یہ اس کے وجود کا تقاضا ہے، یہ اس کی ہدفیت نہیں ہے، یہ کوئی اس کی مقصدیت نہیں ہے زندگی۔ وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ جو جاہل ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ جو بہت بڑا دانشور ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ جسے لکھنا نہیں آتا اس کے بھی 3 بچے ہیں، اور جو پورا ملک چلا رہا ہے اس کے بھی 3 بچے ہیں جی، ان کی بھی بیگم صاحبہ ہیں، ان بیگم صاحبہ کے بھی شوہر ہیں۔ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ،
تو یہ جو کیفیت ہے کہ کسی کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنانے کا دل کرتا ہے، وہ تو 50 اور چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اور انہیں وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ شاپنگ مال میں جائیں، ہر چیز اچھی لگتی ہے نہیں؟ جی جن کی معاف کیجیے گا بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے کل بھی آنا ہے آپ کے پاس، وہ جن کی مثال کے طور پہ چاہے وہ بیگم صاحبہ کو ڈرانے کے لیے اور ان کو چڑھانے کے لیے اور اس کے لیے کہتے ہیں میں دوسری شادی کر لوں گا، تو بھائی ہو گئی نا شادی، اب یہ دوسری شادی کیا مطلب ہے؟ یہ تیسری شادی کیا مطلب ہے؟ یہ چوتھی شادی کی کیا بات کر رہے ہو؟ ویسے تو بعض لوگ صرف باتوں کے ہی یار ہیں، اس سے زیادہ ان کی ہمت ہے نہیں، وہ بھی تفریح کے لیے تو ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ کوئی کر بھی نہیں پائیں گے وہ کچھ۔ اور تو یہ جو ایک کے بعد دوسرے کا شوق ہو رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے شاپنگ مال میں ایک چیز لے لی وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو۔ بھائی یہ حیوانی جذبے اسی کیفیت میں اسی حالت میں جب انسان ہدفیت کو حاصل کر لے، مقصدیت کو حاصل کر لے، تب وہ انسان کی شادی کہلائے گی، ورنہ تو حیوانی جذبہ ہے۔ اگر بچوں کا دنیا میں آنا اور تربیت کا جذبہ اور ایک گوشت کے لوتھڑے کو آدمی کا بچہ اور انسان کا بچہ بنانا اور معاشرے کو ہدیہ دینا، معاشرے کو بوجھ نہ دینا، معاشرے کو ایک تحفہ دینا، ہدیہ دینا اور معاشرے کے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈال دینا، اگر یہ فرق ایجاد ہو جائے تو یہی فرق ہے جو حیوانی جذبے کو انسانی جذبے میں بدل دیتا ہے، ورنہ کیا فرق ہے بھائی؟ یہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ چمڑی سے پیار جو ہے، چاہے ادھر سے ادھر ہو یا ادھر سے ادھر ہو، جی ہاں، صرف آپ ہی بدنام نہیں ہے نا بھائی، تو دو طرفہ ہے نا۔ تو یہ عشق غلط ہے، یا میں لفظوں کو اگر بدل کے کہوں تو میں یوں کہوں گا کہ عشق صورت عشق غلط اور عشق سیرت عشق مجازی۔ جی عشق صورت عشق غلط، عشق ہے وہ مگر عشق غلط ہے، ایک دھبا پڑے گا عشق ختم ہو جائے گا، جی ایک ذرا سا جو ہے دل ٹوٹے گا ساری نفرتیں شروع۔ وہ جو پہاڑ کی طرح محبتیں تھیں وہ ایک مرتبہ ریزوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گی۔ بھائی کیا ہوا تم نے تو بھائی 10 سال محنت کی ایک دوسرے تک پہنچنے میں، یہ 2 دن میں کیا ہو گیا کہ مولانا حقیقت کھل گئی۔ توجہ ہے نا بات کی؟ یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ تھا نہیں، ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت دیکھ کر ایک فیصلہ اور ہوتا ہے، سیرت دیکھ کر فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تسلی دیجئے، آپ اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ان باتوں سے بھی اکتائیں گے تو پھر کیا پڑھوں میں؟ نہیں، بہت کچھ پڑھنے کا اس وقت مضمون ہے یہ میرا، یعنی اللہم صلی علی محمد۔ دوبارہ لگاؤ، دوبارہ لگائیے، بات آگے بڑھے۔ دیکھیے عشق غلط اور عشق صحیح یہ 2 قسمیں، عشق صحیح کی 2 قسمیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی یہ عشق صحیح کی قسمیں، اور جو عشق غلط ہے وہ عشق صورت ہے۔ 15 سال کے بعد محنتوں کے بعد شادی ہوئی، 5 سال کے بعد شادی کے 5 سال کے بعد لڑکا لڑکی سے کہنے لگا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے۔ اس نے کہا ابھی نکلا ہے، تو اس نے کہا یہ ابھی کیسے نکل جائے گا؟ کہنے لگی یہ پیدائشی دھبا ہے، جب تک عشق تھا تمہیں دھبے نظر نہیں آئے۔ یہ ہے نا انسان، میں واللہ کوئی وہ نہیں، حقائق ہیں یہ جو ہمارے مسائل ہیں، یہ جیسے ہی، کیونکہ عشق ہے وہ عشق صورت سے ظاہر سے عشق تھا، نہیں مولانا میں تو کچھ اور سمجھتا تھا اور اب تو شادی ہوئی تو اس کے بعد پتہ چلا ایسا ہوا۔ ادھر محترمہ کی طرف سے بھی ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ میں تو سمجھی تھی کہ یہ بہت سمجھدار ہے اور یہ بہت خاندانی ہے، تو اس کے ابا اماں کا کوئی، اس کے دادا کا کوئی اثر آئے گا، یہ تو بالکل اپنے دادا پر نہیں گیا، یہ تو بالکل اماں کے اپنے مخالف ہے، تو یہ تو اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے خاندانی ہے، تو یہ خاندان میں تو رہا مگر خاندانی نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ خاندان میں رہتے ہیں، خاندانی نہیں ہوتے۔
تو یہ جو عشق غلط ہے وہ یہ عشق صورت ہے، لیکن عشق سیرت عشق صحیح ہے۔ اب جب عشق سیرت عشق صحیح ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، تسلی دیجئے آپ مجھے، اس کی پھر دو قسمیں، ایک عشق مجازی اور ایک عشق حقیقی۔ مجاز کا کام ہوتا ہے حقیقت تک پہنچانا، اب مجاز کا کام حقیقت تک۔ عشق ہونا کس سے ہے؟ اصل عشق کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ جی خوش قسمتی سے مجلس میں جوان زیادہ ہیں تو میری بات زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ عشق کا جو آخری منزل ہے، آخری ہدف ہے، عشق کو کہاں تک لے جانا ہے، عشق کی منزل آخر کیا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اللہ عشق کی منزل آخر کا نام ہے، یعنی سب سے آئیڈیل مثالی اگر عشق ہوگا تو وہ اللہ سے ہوگا، اس لیے کہ وہاں کمال ہی کمال ہے، وہاں ندامت کا گزر ہی نہیں ہے، وہاں پشیمانی کا گزر ہی نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے غلط مان لیا تھا، وہاں تو یہ ہوگا کہ میں نے ماننے میں دیر کیوں کی تھی۔ وہ اللہ سے جو عشق ہے نا وہ عشق حقیقی ہے اور وہ ہدف آخر ہے، ہدف نہائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ محمد